اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین۔ سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 تلاوت کرنے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا۔ اس آیت کے حوالے سے ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا اصل مربی، رازق، خالق ایک ہی ہستی ہے جس نے آسمان بنائے، زمین بنائی، رزق کا اہتمام کیا، پھل اور میوے اگائے، بارشیں دیں۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کا ہم سب احساس کرتے ہیں اور اس کا اعلان عام بھی کرتے ہیں۔ آج تک کوئی ایسا دعوے دار نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ یہ آسمان اور زمین میں نے بنائے ہیں۔ ایک ہی دعوے دار ہے، وہ اللہ ہے، جسے ہم انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے بھی، لیکن آج ہماری یہ صلاحیتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اس کا دیدار کا تحمل کر سکیں۔ حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب یہ خواہش ظاہر کی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ ان کا مقام اور ہمارا مقام زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہذا ہم اس تصور کے ساتھ اس آیت کا مطالعہ کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کس قدر مہربان اور کس قدر رحیم اور کس قدر ہماری ربوبیت اور تربیت کرتا ہے، اور وہی واحد ہے۔ اس کے مد مقابل ہم کسی کو جو ہے وہ اس قابل نہیں سمجھتے کہ اس سے دعا مانگیں، اس سے اپنے حاجات جو ہیں وہ طلب کریں ما سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے۔ اس پس منظر میں قرآن حکیم کی اس آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو بہت ساری حقیقتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ ارشاد ربانی ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ہستی ہے جس نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا۔ اگر زمین فرش نہ ہوتی تو ہم اس پر چل نہ سکتے، دلدل ہوتی وہ پاؤں گھس جاتے، پھسل جاتے۔ تو یہ اس کا بڑا احسان ہے کہ اس نے زمین ہمارے لیے بنائی فرش۔ والسماء بناء، اور آسمان جو ہے وہ چھت بنایا۔ خدایا نے اس کے پرے کیا کچھ ہے۔ اگر یہ آسمان نہ ہو اور ان کے درمیان جو سیارے ہیں کشش ثقل نہ ہو، اور یہ اپنے اپنے مدار کے اندر اس کشش ثقل کی وجہ سے نہ چل رہے ہوں، تو بھونچال آ جائے، ہم ایک لمحہ بھی زندہ نہ رہ سکیں، کوئی کرہ گر کر کے زمینوں کو تباہ و برباد کر دے۔ تو فرمایا
آسمان بنایا. پہلے لفظ ہم نے فرش پڑھا تھا تو قرآن حکیم میں بھی یہ فرش ہے اور اردو میں بھی فرش استعمال ہوتا ہے, اور قرآن حکیم میں یہ 6 دفعہ آیا ہے. اس کا مادہ فے رے اور شین ہی ہے. تو آگے دوسرا لفظ جو ہے آسمان, سما, ہر اونچی شے جو ہے ہمارے اوپر آسمان کو چھت بنایا, اور سما کا لفظ سماوات بھی استعمال ہوتا ہے. اس کا مادہ ہے سین, میم اور واو. سماوات, آسمان بھی اس سے ملتا جلتا ہی لفظ ہے, لیکن اس کا مادہ مختلف ہے. تو سما ہر بلند شے, آسمان کو ہمارے اوپر جو ہے وہ چھت بنایا, بنا, بنیاد رکھنا. تو سما جو ہے وہ 493 دفعہ استعمال ہوا. بنا جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر بنیاد, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بنا. اس کا مادہ ہے بے نون, یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بنیاد, تعمیر کرنا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان پر ہمارے لیے چھت کے طور پر بنایا ہے, زمین کو فرش بنایا ہے, اور پھر کیا ہے انزل من السماء مان, اور آسمان سے اوپر سے ماء, پانی برسایا ہے. اور اس پانی کی وجہ سے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ, اور نکالے اللہ تبارک تعالیٰ نے میوے, پھل, گندم, جو, مکئی, یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پانی کی وجہ سے بنی ہیں. بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر زندہ شے جو ہے وہ پانی سے بنی ہے. سائنس اس کے اوپر اب تحقیق کر کے اس مقام پر پہنچ گئی ہے کہ زندگی کا دار و مدار ہی سائنس اپنے پانی پر ہے. فرمایا ہم نے میوے نکالے. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ, اتنی نعمتیں دینے والا جو رب ہے, زمین جس پر ہم بڑے ڈٹائی کے ساتھ سفر کرتے ہیں, آسمان جہاں سے پانی آتا ہے, میوے زمین جو ہے وہ اگاتی ہے, یہ سارے کا سارا انتظام اسی رب العزت کا ہے. یہ ہمارے لیے ہے, اور بغیر کسی قیمت کے ہے, بغیر کسی محنت کے ہے. یہ ساری کی ساری پروویژنز اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. اس میں میرے لیے, مجھے ایک ہی حکم ہے, وہ یہ کہ میں ان تمام وسائل کو محنت کر کے استعمال کروں. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, میں محنت کروں. محنت کرنا میرے اوپر فرض ہے. جو محنت کرے گا وہ ان تمام وسائل کا جو ہے وہ استفادہ کر لے گا. جو محنت نہیں کرے گا ختم ہو جائے گا. مسلمانوں نے کم ہمتی دکھائی اور عقل و شعور اور محنت چھوڑ دی, جس کا نتیجہ کیا ہے؟ آج مانگتے پھرتے ہیں. IMF فقیروں کی طرح تمہیں ڈیل کرتا ہے. تو فرمایا اس سے ہم نے ساری کی ساری تمہارے لیے زمین کے اندر ثمرات رزقا لکم, تم کھاؤ. وہ دیتا وہ ہے. تو جا پہنچتے کسی کرنی والے کے پاس, کسی دربار میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے دعا کہتے تو دینے والا ہے, ان سے مانگتے ہیں. کوئی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہے.
اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں. مجھے حکم ہے کہ میں محنت کروں، وسائل میرے پاس ہیں. اب آگے کیا فرمایا کہ بھلا تجعلوا للہ اندادا، اس کے ساتھ کوئی نہ کرو، وانتم تعلمون، تم جانتے ہو، علم رکھتے ہو. علم اردو میں استعمال میں ہوتا ہے اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن حکیم میں مختلف انداز میں 854 دفعہ استعمال ہوا. 854 دفعہ. اور پہلی وحی جب نبوت ملی ہے، نہ نماز کا حکم دیا گیا، نہ روزے کا حکم دیا گیا، نہ حج کا حکم دیا گیا. کس کا حکم دیا گیا؟ اقرا، علم حاصل کرو. بسم ربک الذی خلق، علم حاصل کرو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا. مسلمانوں نے اسی پہلی وحی کی کھل کر نافرمانی کی، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرما دیا کہ وہ ان پڑھ ہی رہے ہیں ساری زندگی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک تعالیٰ میں اعلان برات کرتا ہوں. تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا پہلا حکم ہی نہیں مانا اور ساری عمر ان پڑھ رہے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے. کیا احمقانہ بات ہے. تو یہاں جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا، سیکھو، علم حاصل کرو، قرآن حکیم میں آپ غوطہ زن ہو جائیں اور پھر اس حقیقت کو پالیں کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات اور قوانین ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کریں. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر سب سے پہلے ہمیں عزت عطا فرمائے گا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ہاں جی، اسی لیے پڑھائی جاتی ہے، دنیا میں عزت کمانا. اور جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کے اندر عزت دے دی، سکون عطا فرمایا، تحمل عطا فرمایا، عزت اور احترام عطا فرمایا، آخرت میں تو بغیر حساب اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سامعین کو بھی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.